السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، آپ کو بادشاہ کا خواب اس کی سیکنڈ پارٹ 2 کا انتظار یقیناً ہوگا۔ چلتے ہیں ہم اپنے پارٹ 2 کی طرف بغیر وقت ضائع کیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اینڈ ہم نے کہاں پہ کیا تھا کہ میں آپ کے خواب کی تعبیر لا سکتا ہوں، یعنی بادشاہ نے اب خواب دیکھا تھا تو اسی ساقی کو یاد آیا کہ مجھے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک پیغام دیا تھا، تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، مجھے آپ جیل جانے کی ذرا اجازت تو دیں، تو میں آپ کے خواب کی تعبیر لا سکتا ہوں۔ تو بادشاہ نے اسے اجازت دے دی۔ وہ جیل پہنچا، حضرت یوسف علیہ السلام سے ملا اور بولا، اے سچے یوسف، ہمارے بادشاہ نے ایک خواب دیکھا ہے، آپ اللہ کی دیے ہوئے علم کے مطابق خوابوں کی تعبیر بتانے میں ماہر ہیں، مہربانی فرما کر اس خواب کی تعبیر تو بتا دیں۔ بادشاہ نے دیکھا ہے کہ 7 دبلی پتلی گائیں ہیں اور 7 موٹی موٹی تازی گائیں ہیں، تو دبلی گائیں موٹی گائیوں کو کھا رہی ہیں اور 7 خوشے سبز ہیں اور 7 سوکھے۔ تو یہ خواب سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، تم لوگ 7 سال مسلسل کھیتی باڑی کرتے رہو گے، تم اس غلے کو اس طرح استعمال کرو کہ بہت کم اس میں سے کھاؤ اور باقی غلہ بالیوں ہی میں رہنے دو، اور 7 سال اسی طرح کرتے رہو۔ دیکھیں کتنی پیاری بات کہی کہ سارا کچھ جو کچھ بھی کمائی آئے وہ ایک دم سے نہ کھا جایا کرو، اڑا دیا کرو، بلکہ کچھ مشکل وقت کے لیے سنبھال کے بھی رکھا کرو۔ پھر اس کے بعد 7 سال خشک سالی اور قحط کے آئیں گے، ان میں غلہ نہیں اگ سکے گا۔ اب 7 سال تک تو تم نے جو غلہ بچایا، قحط سالی کے 7 سالوں میں اس غلے سے گزارا کرو، پھر خوب بارشیں ہوں گی، خوب فصلیں اگیں گی، تم لوگ پھلوں کے خوب رس جو سے ہیں وہ نچوڑو گے۔ خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے کوئی شرط عائد نہ کی، نہ یہ فرمایا کہ پہلے مجھے جیل سے نکالو پھر تعبیر بتاؤں گا۔ آپ نے بغیر کسی شرط کے تعبیر بتائی، ساتھ میں آنے والی مصیبت سے بچنے کی تدبیر بھی بتائی۔ خواب کی یہ تعبیر معلوم ہونے پر بادشاہ بہت خوش ہوا، اس کا دل کہہ رہا تھا کہ یہ تعبیر بالکل ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کہ جاؤ یوسف کو میرے پاس لے کر آؤ تاکہ میں انہیں اپنے خاص مشیروں میں شامل کر لوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام تک جب بادشاہ کا پیغام پہنچا تو آپ نے رہا ہونے سے انکار کر دیا۔ کیوں کیا؟ انہوں نے بادشاہ سے مطالبہ کیا کہ پہلے میری بے گناہی کا اعلان کیا جائے۔ دراصل آپ چاہتے تھے نا کہ سب کو معلوم ہو جائے کہ ان کا دامن بالکل صاف ہے، یعنی جو مصر عزیز کی بیوی نے ان پہ الزام لگایا تھا وہ چاہتے تھے کہ پہلے میری بے گناہی ثابت ہو جائے، کیونکہ اب یہی موقع تھا اور انہیں بے گناہ جیل میں رکھا گیا ہے۔ اس بارے میں ان عورتوں سے تفتیش کی جائے تاکہ حقیقت کھل کر سامنے آ جائے۔ تب بادشاہ نے یہ سارا قصہ معلوم کیا، ان عورتوں کو بلایا، ان سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں پوچھا، آخر انہوں نے اقرار کر لیا۔ ہاں اے بادشاہ سلامت، یہ صحیح ہے، یوسف علیہ السلام کا دامن جون سا ہے وہ بالکل صاف ہے۔ اس وقت عزیز مصر کی بیوی زلیخا بھی بول پڑی، اب تو سچ سامنے آ گیا ہے، حق واضح ہو گیا، میں ہی اسے ورغلانے کی کوشش میں نے کی تھی، وہ بالکل سچا ہے اور پاک دامن ہے۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہو گئی۔ پھر آپ جیل سے نکل کر بادشاہ کے پاس آئے۔ بادشاہ نے آپ سے کہا، میں آپ کو اپنا مصاحب خاص بنانا چاہتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، آپ مجھے اس ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیں، کیونکہ میں اس کام سے واقف ہوں اور خزانے کی حفاظت بھی کر سکتا ہوں۔ اب یہاں سے دیکھیں کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ کو اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی صلاحیت سے نوازا ہے تو آپ اپنا آپ خود سے پیش کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل تجوید کا، فار ایگزامپل تفسیر کا، فار ایگزامپل کوئی بھی دنیاوی کام جس میں بھی آپ حلال رزق کمانا چاہتے ہیں، کوئی حلال کام آپ کو جس کے اندر آپ کے اندر وہ فن موجود ہے، چاہے وہ آرٹ کا فن موجود ہے، کسی بھی ٹائپ کا وہ فن موجود ہے، بلڈنگز بنانے کا موجود ہے، تو آپ اپنے آپ کو اپنا آپ پیش کر سکتے ہیں، خود سے بھی کہہ سکتے ہیں جی مجھے یہ فلاں کام بہت اچھے طریقے سے آتا ہے، تو آپ مجھے اس سلسلے میں اس کام پر مامور کر لیجئے۔
تو اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا آپ خزانے پہ مجھے معمور کر لیجئے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں فرمایا کہ ترجمہ میں بتاتی ہوں، اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو ملک یعنی مصر میں جگہ دی، اور وہ اس ملک میں جہاں چاہتے تھے رہتے تھے۔ ہم اپنی رحمت جس پر چاہتے ہیں نازل کرتے ہیں، اور نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے، اور جو لوگ ایمان لائے اور ڈرتے رہے ان کے لیے آخرت کا اجر بہت ہی بہتر ہے۔ اس کے بعد تو بادشاہ نے حکومت کا سارا نظام ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو سونپ دیا۔ اب پورے مصر کی سلطنت آپ کے احکام کے مطابق چلنے لگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام ہی حکومت کے مالک اور مختار تھے۔ مصر کے اس بادشاہ کا نام ریان بن ولید تھا، اور عظیم مفسر مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کے بقول یہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو طویل آزمائشوں کے بعد مصر کا تخت جونسا تھا وہ عطا فرمایا، جبکہ دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام کے وہ بھائی جنہوں نے آپ کو کنویں میں گرا دیا تھا قحط کا شکار ہو گئے، اور اس وقت مصر پیداوار کے لحاظ سے مالا مال تھا۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تم ذرا مصر تو چلے جاؤ اور وہاں سے غلہ لے آؤ۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ان سے تھے گاؤں سے مصر کی طرف روانہ ہو گئے تاکہ وہاں سے جا کر غلہ لا سکیں۔ غلے کے سلسلے میں وہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے۔ آپ نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، جبکہ وہ آپ کو نہیں پہچان سکے تھے، کیونکہ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کیا تھا، بہت چھوٹے تھے۔ اس وقت ان کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی بنیامین وہ موجود نہیں تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ یوں بھی وہ اپنے بڑے بیٹوں کے ساتھ بنیامین کو کہیں بھیجتے ہوئے ڈرتے تھے، کیونکہ ان کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام ان سے جدا ہو چکے تھے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ مصر کے تخت پر بیٹھا ہوا شخص جو ہے وہ انہی کا وہ بھائی ہے، اور وہ اس مرتبے پر بھی پہنچ سکتا ہے۔ آپ نے ان سے سوالات پوچھے، وہ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کتنے بھائی ہیں۔ انہوں نے ساری باتیں تفصیل سے بیان کر دیں۔ خود آپ کے بارے میں یہ بتایا کہ ان کا ایک بھائی بچپن میں ان سے بچھڑ گیا تھا، اور ان کا ایک سگا بھائی بنیامین ہمارے والد صاحب کے ساتھ ہے۔ اب آپ نے انہیں ان کے حصے کا غلہ دینے کا حکم فرمایا۔ غلہ ان کے اونٹوں پر لاد دیا گیا۔ تب آپ نے ان سے فرمایا آئندہ تم غلہ لینے کے لیے آؤ تو اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لانا۔ تم نے دیکھ ہی لیا ہے کہ میں نے تمہیں کتنا غلہ دیا ہے، اور میں بہت اچھا میزبان ہوں۔